آگے ہمارے پاس آتے ہیں کہ اچھی یا بری تقدیر کا ہونا رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس پر ہم غور کرتے ہیں. انسان بہت ناشکرا ہے اور بہت جلد باز ہے. وہ اپنے اوپر آنے والے کسی بھی قسم کے واقعے سے یا وقت سے جو آتا ہے اس پر اس کو قسمت سے جوڑ لیتا ہے. ہم یہی کرتے ہیں. کاروبار میں تھوڑا نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا. میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ جو یہ میرے ساتھ ہوا ہے نا. یہ سب جملے ہم بولتے ہیں، یہ بہت غلط ہے. رب تعالیٰ کو ناپسند ہے اپنی تقدیر کا شکوہ کرنا، اس کو برا کہنا. یہ سب رب پاک کو ناپسند ہے. بلکہ وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. وہ جو اس کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے تو اسے اسی طرح قبول کرنا ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. یعنی کہ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی رب تعالیٰ کی مصلحت ہوگی. اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی جڑی ہوگی، کوئی نہ کوئی اچھائی جڑی ہوگی. نہ کہ اس کو کوسنا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہماری قسمت میں ہی تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں کہنا. اور یہ ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر کچھ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا ہوا ہے تو انسان اپنے ساتھ جوڑ لے کہ یہ میں نے کیا ہے. نہیں نہیں، اگر کچھ اچھا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر کچھ برا ہوا ہے یا کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے رب کی طرف سے. تو انسان لیکن بڑا بھولنے والا ہے نا، جلدی بھولنے والا ہے. وہ جب مشکل آتی ہے تو فوراً کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. اللہ کی مہربانی بھول جاتے ہیں، اس کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا. نعوذ باللہ. رب تعالیٰ نے ہم پہ سختیاں کر دیں، جیسا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب یہودیوں پہ یا جو تھے ان پر ایسا ٹائم آتا تھا، یعنی اچھا ان کے لیے ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو بہت اچھا ہے، تو رب تعالیٰ تو بہت اچھا ہے، یعنی وہ مطلب ہمارے لیے ہمارے ساتھ اچھا کرا تو وہ اچھا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی سخت وقت ان پر آتا تھا تو وہ شکوہ شروع کر دیتے تھے، کہ شکوے شکایت شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ہی رہ گئے ہیں، کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس لیے مسلمان کو کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی اچھا ہو یا برا ہو وہ سب تقدیر ہے اور اس پر آپ کو ایمان رکھنا ہے. اور اس کو ہمیں ایسے ہی ماننا ہے جیسے باقی چیزوں کو مانتے ہیں. شکوہ شکایت بالکل نہیں کرنی، بلکہ ہر حال میں شکر کرنا ہے. آخر میں ایمان یہ کا حصہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کافر کہتے تھے کہ یہ کیا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ مسلسل جھٹلاتے رہے کہ بس یہی تھا کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اس لیے وہ ہٹ دھرم تھے، وہ جو بھی چاہتے تھے خود کرنا چاہتے تھے. حالانکہ جب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا تو ایسی باتیں ماننے میں کیا حرج تھا. لیکن وہ ہٹ دھرم تھے. اس کے برعکس یہودی مانتے تھے کہ آخرت کا گھر ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر صرف ان کے لیے ہے. اور ان کا مسلمانوں سے یہی اختلاف تھا، اور وہ سمجھتے اور بلکہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے. اور وہ اس چیز کو اس کے اوپر بڑا پکا اپنا ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا. تو اس طرح لیکن جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ بنی اسماعیل سے آ گئے تو وہ اس چیز میں حسد میں مبتلا ہو گئے اور نفرت کرنے لگے مسلمانوں سے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ ہی ہے جو کہ کتابیں بھیجتا ہے، انبیاء اکرام بھیجتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ تھا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اس طرح یقین رکھتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں یا ان پر یقین رکھتے ہیں. تو وہ لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ بنی اسماعیل سے آ گئے تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز میں ان کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی.